وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ آج سورہ رات کی آیت نمبر 15 سے بیان ہے۔ اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کو، یعنی جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ اب سجدے کا مطلب ہے کسی کے سامنے جھکنا اور عجز کا اظہار کرنا، اور سجدے کی دوسری قسم ہے اللہ کی عبادت کرنے کو بھی سجدہ کہتے ہیں۔ انسان ہو، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، سب کے لیے سجدے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ایک ہے سجدہ اختیاری اور ایک ہے سجدہ اضطراری۔ اب جو سجدہ اختیاری ہے یہ انسان کے ساتھ خاص ہے، جو سجدہ اختیاری ہے، اور اسی سجدے کے اوپر ثواب جن سے اس کو مرتب کیا گیا ہے، اسی سجدے کے اوپر۔ جیسے کہ قرآن کریم میں یہ سجدہ اختیاری ہے، اور سجدہ اختیاری انسان کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ تو یہ سجدہ اختیاری ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسرا جو ہے سجدہ، جو سجدہ اضطراری، تو اس کو سجدہ تسخیر بھی کہا گیا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، زمین پر پھیلنے والے پودے اور اپنے تنوں پر کھڑے ہوئے درخت اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا سجدے کے لغوی معنی، اور سجدے کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ جب کہیں پر سجدے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے بندے کے ذہن میں فوراً کیا چیز آتی ہے کہ زمین کے اوپر اپنی پیشانی رکھ دینا، اصطلاحی معنی جو ان سے ہیں۔ تو سجدے کے جو اصطلاحی معنوں کے اوپر فوراً انسان کا ذہن چلا جاتا ہے کہ اچھا سجدہ زمین پر اپنی پیشانی رکھنا، مگر اور یہ اصطلاحی معنی جو عام چل رہے ہیں جو ان سے ہیں۔ بہرحال اگر سجدے سے مراد لغوی معنی، اگر ہم اس کے لغوی معنی لیں، اصطلاحی معنی تو یہ ہو گئے نا کہ آپ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیں، اور اگر آپ اس کے لغوی معنی لیں یعنی اطاعت، تو کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے مسخر ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے مسخر ہے۔ اب وہ سورج ہے، چاند ہے، ستاروں کا طلوع ہونا ہے، غروب ہے، سیاروں کی گردش ہے، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کی روانی ہے، کائنات کی ہر چیز جو کام بھی کر رہی ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہے۔ کائنات کی ہر چیز، بھلے وہ چاند ہیں، وہ ستارے ہیں، وہ سورج ہیں، وہ سیارے ہیں،
وہ دریاؤں کی روانی ہیں، سمندر جو بہہ رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز جو کچھ کر رہی ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہو کر رہی ہے۔ آپ انسان کا جسم لے لیں، یہ جو دل کی دھڑکن آپ کی چل رہی ہے یہ آپ کی اپنی مرضی سے چل رہی ہے؟ آپ اس کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے، اور تبھی سے چل رہی ہے جب سے وہ چلا رہا ہے، اور تب تک چلے گی جب تک اس نے چلانا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو لغوی معنوں میں لیں تو پھر کائنات کی ہر چیز اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع چل رہی ہے۔ یعنی ہر کوئی، یعنی اگر لغوی معنوں میں لیں گے یعنی کہ ہر چیز کا اطاعت زیر فرمان ہو جانا، تو پھر کائنات کی ساری چیز، پھر سجدے کے معنی اس سینس میں لیے جائیں گے، پھر سجدے کے معنی اس ڈائریکشن سے لیے جائیں گے۔ لیکن اگر اصطلاحی معنی لیں گے تو اصطلاحی معنی ہر کوئی بندہ سجدے کا سن کر سمجھ جاتا ہے کہ اچھا زمین کے اوپر اپنی پیشانی رکھنا سجدہ ہے۔ لیکن اگر لغوی معنی لیں تو لغوی معنی تو پھر یہی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان ہے، جون سے ہر چیز اللہ کے زیر فرمان ہے۔ اچھا، اب ہر چیز، جسم کو دیکھ لیں، جسم کا جو بھی سارا نظام ہے جون سے، تو اعضاء جون سے آپ کی سب اندر جسم کے ایک دنیا آباد ہے، اور وہ سب کسی کے زیر فرمان ہے۔ اچھا، جیسے قرآن کریم میں سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر رہی ہیں، بل لہو ما فی السماوات والارض کل اللہ قانتون، بلکہ سب اسی کی ملکیت ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کی اطاعت گزار ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں سب اطاعت سے اس کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز آسمانوں اور زمینوں میں سب اطاعت سے اس کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ پہاڑ ہیں، وہ درخت ہیں، وہ پودے ہیں، وہ چاند ہیں، وہ سورج، کیونکہ ہر سجدے کے لغوی معنی کیا ہوں گے؟ ہر چیز کا زیر فرمان آ جانا، ہر چیز اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہو جانا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ بہرحال، اور یہ جو فرمایا کہ ان کے سائے بھی صبح اور شام کو جون سے، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک قول تو یہ ہے کہ ہر شخص، بھلے وہ مومن ہے بھلے وہ کافر ہے، اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ ہر شخص، بھلے وہ مومن ہے بھلے وہ کافر ہے، اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ کافر اگر خود سجدہ نہیں کر رہا تو اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز اللہ کے لیے جھکی ہوئی ہے، ہر چیز۔ اور ایک قول وہی جو میں نے آپ کو کہا کہ کافر خود تو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، مگر اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اس کو قیامت والے دن پتہ چلے گا جن سے۔ تو امام مسلم صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ اچھا نہیں یار، میں ذکر کروں گا تو میں اس کے زیادہ قریب ہو جاؤں گا، میں تلاوت کروں گا اس کے اور زیادہ قریب ہو جاؤں گا، میں نفل پڑھوں گا میں اس کے اور زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ سمجھایا، مانگ تو خدا سے نہیں ہے نا، دینا بھی اسی نے، قبول بھی اسی نے کرنا ہے، اور قبولیت کا ظہور بھی اسی نے کرنا ہے۔ تو حضور نے ایک طریقہ سمجھایا کہ جب وہ بندہ سجدہ کر رہا ہو، جو حضور نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو، پس تم سجدے میں دعا کیا کرو۔
سجدے میں دعا کیا کرو، کیونکہ تم سجدے میں اپنے رب کے بہت قریب ہوتے ہو، سجدے میں اپنے رب کے بہت قریب، اس لیے سجدے میں دعا کیا کرو۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ، یہ حدیث میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک رات میں، تو میں نے آپ کو وضو اور طہارت کے لیے میں نے پانی لا کے دیا، تو آپ نے مجھ سے پوچھا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، جیسے یہاں مجھے اپنی غلامی میں اپنے ساتھ رکھا ہے، ایسے ہی مجھے جنت میں بھی اپنے ساتھ رکھ لیں آپ یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اور کسی چیز؟ میں نے عرض کیا نہیں، مجھے بس یہی کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے سجدے کرو، یعنی جنت میں اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے، سجدے کر کے اپنے نفس کے اوپر میری مدد کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے، سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ جا کر روتا ہے۔ جب ابن آدم سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان علیحدہ جا کر روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرا عذاب۔ ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، اسے تو جنت ملے گی، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کیا تو مجھے دوزخ ملے گی۔ شیطان روتا ہے جب وہ دیکھتا ہے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے، آپ لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے تو روتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعضائے سجود ہیں، جن اعضاء کے اوپر بندہ سجدہ کرتا ہے، فار ایگزامپل پاؤں ہو گئے، ہاتھ ہو گئے، انگلیاں ہو گئی، پیشانی ہو گئی، یہ گوڑے ہو گئے، آپ جن اعضاء یا جتنے بھی اعضاء ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اعضائے سجود ہیں ان کے جلانے کو اللہ نے دوزخ کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ دوزخ ان اعضاء کو نہیں جلا سکتی، جو سجدہ کرنے والے اعضاء ہیں، یہ حرام ہے دوزخ کے اوپر کہ وہ ان اعضاء کو جلا سکے۔ ابھی آپ سب لوگوں نے نماز پڑھی الحمدللہ، تو جب سجدے میں گئے تو جون سے اعضاء زمین کو لگ رہے تھے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے جلانے کو اللہ نے دوزخ کے اوپر حرام کر دیے، ان کو دوزخ نہیں جلا سکتی، حضور کا فرمان ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بندے کا جو حال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، بندے کا جو حال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ بات اس کی حقیقت کو سمجھ جائے تو وہ تو 24 گھنٹے سجدے ہی کرتا رہے، سجدے میں ہی رہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا جو حال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے اور اس کا چہرہ مٹی میں لتھڑا ہوا ہو۔ اور وہ جو میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو، پس تم سجدے میں بہت دعا کیا کرو۔